یہ رہا ویتنامی فوج کا انسانی موجوں والا حملہ، جہاں بے شمار فوجی چیونٹیوں کی طرح تیزی سے اونچائی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن امریکی فوج کی بندوقیں ایک قطار میں ترتیب سے کھڑی تھیں اور وہ ان فوجیوں کو کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گھاس کاٹ رہا ہو۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور امریکی فوجی کم۔ جلد ہی ویتنامی فوج ان کے قریب پہنچ گئی۔ امریکی فوجی اپنے قلعہ نما مورچوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، مگر ہر طرف کی لڑائی ایک خوفناک دنگل میں بدل چکی تھی۔ مشین گن کے علاوہ باقی ہتھیاروں کا زیادہ اثر نہیں ہو رہا تھا اور دونوں فریقوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی۔ ایسی نازک گھڑی میں ایک امریکی ہیلی کاپٹر مدد کے لیے ہو رہا تھا پہنچا۔ اس نے پہلے ان ویتنامیوں پر بمباری کی جو ایک جگہ جمع تھے، پھر 3 بار پورے اڈے کے گرد گولیاں برسائیں۔ انسانی جسم ان گولیوں کے سامنے تنکوں کی طرح گر رہے تھے۔ بھاری جانی نقصان کی وجہ سے یہ حملہ ناکام ہو گیا اور اڈے کے باہر ویتنامی فوجیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان ویتنامیوں کو جیت کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوں۔ یہ سب دیکھ کر ایک بار اپنی سرد مزاجی کے لیے مشہور امریکی فوجی ڈینارڈو بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی امریکیوں کی یہ پولس ایکشن کوئی جائز جنگ ہے۔ اس فضائی مدد نے وقت کے طور پر اڈے کو بچا لیا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ دشمن دوبارہ کب حملہ کرے گا۔ شکر تھا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے نے فوجیوں کو مکمل طور پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ وہ مزید 3 ہیلی کاپٹر لے کر واپس آئے۔ انہوں نے ویتنامی فوجی اڈے پر شدید حملہ کیا اور امریکی فوجیوں کے لیے کچھ ضروری سامان بھی پہنچایا، لیکن دشمن کی تعداد ابھی بھی زیادہ تھی۔ اگلے حملے کو روکنا ایک مشکل کام تھا، یہاں تک کہ جنگوں کا تجربہ رکھنے والے ڈینارڈو نے بھی شراب نوشی شروع کر دی تاکہ اس جہنم جیسے حالات سے خود کو بے خبر کر سکے۔ وہ جنگ کو کوس رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ امریکی میرین فورس میں شامل ہوتے وقت وہ جتنا اس جنگ میں عزت کمانا چاہتا تھا، اب اتنا ہی اسے اس ہیں جنگ سے نفرت ہو گئی تھی۔ برسوں کی لڑائی کے بعد اسے احساس ہوا کہ دشمن فوجی نہ تو کمیونزم کے اصولوں کو جانتے تھے، نہ ہی مارکسزم کے نظریات کو۔ وہ محض کسان ہو سکتے تھے جو غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے تھے۔ ڈینارڈو اب اس جنگ پر اپنا یقین کھو چکا تھا، لیکن ایک چھوٹے بچے نے اس سنگدل جنگ میں اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا کر دی۔ تیسرے دن ویتنامی فوج نے اپنا آخری اور سب سے زبردست حملہ کیا۔ امریکی فوجی اسے روکنے میں ناکام رہے اور انہیں پہلی دفاعی لائن سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کے ساتھی ایک ایک کر کے گرتے جا رہے تھے، لیکن دشمن کا حملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ویتنامی فوجی میڈیکل روم تک جا پہنچے اور جو بھی نظر آیا، چاہے وہ زخمی فوجی ہو یا نرس، سب کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک خاتون ڈاکٹر جو ہمیشہ زندگیاں بچانے کی کوشش کرتی تھی، آج خود ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اسے بھی لوگوں کو مارنا پڑے گا۔ وہ ہر لمحے حملہ آور فوجیوں کا سامنا کر رہی تھی، اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ مسلسل اپنی منگیتر کا نام پکارتے رہی۔ دونوں طرف کے فوجی اپنی آخری طاقت لگا رہے تھے۔ حملہ آور ویتنامی فوجی اب اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ جب اڈا تقریباً ویتنامیوں کے قبضے میں چلا گیا، تب ایک امریکی ہیلی کاپٹر پہنچا اور جنگ کا رخ بدل دیا۔ ایک سیاہ فام امریکی فوجی خوشی سے ہیلی کاپٹر کی طرف ہاتھ ہلا رہا تھا، لیکن ایک ویتنامی سپاہی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ڈینارڈو ابھی بھی دشمنوں کا صفایا کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر جنگ میں پھنسے اس معصوم بچے پر پڑی۔ اس نے بندوق پھینک دی اور اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑا، لیکن دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا، اس کے جسم میں کئی گولیاں لگ چکی تھیں۔ ویتنامی فوج کے کمانڈر نے شکست تسلیم کر لی، کیونکہ امریکی ہیلی کاپٹروں نے اس کے فوجیوں کا قتل عام کر دیا تھا۔ اس جنگ میں ویتنامی فوج نے 50,000 جانوں کا نقصان اٹھایا، جس کے بعد مقامی قیادت ختم ہو گئی اور ہنوئی نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ ویتنامی کمانڈر سمجھ چکا تھا کہ شاید یہی وہ چیز تھی جو ہنوئی چاہتا تھا۔ اس نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا۔ جنگ میں کسی کو بھی فتح حاصل نہیں ہوئی، صرف لاشیں، خون اور تباہی باقی رہ گئی۔